بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صدیوں ڈھونڈنے کے باوجود چنا ہوا شخص غلط نکل آئے تب بھی الزام محبت کو نہیں دے سکتے۔ پہلی بار زندگی اس وقت مشکل لگی جب یہ جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھوتا جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کسی کو اپنانا۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ محبت سے بھرا ہوا دل رکھنے والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو، اور اتنی بے بسی ہو کہ انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ دنیاوی راستوں کا کوئی نقشہ ایسا نہیں جس پر چل کر دل کو خوشی مل سکے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہمیں اس نتیجے پر لے گیا کہ خواہشات کا ختم ہو جانا ہی مکمل سکون اور اصل آزادی ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا کرنا۔ اے خدا، ہم یقیناً پاگل ہیں، کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو اور آپ بالکل نہیں بتا پاتے کہ دکھ کہاں ہو رہا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ ہم اس وقت بڑی ذلیل حرکت کرتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر آنے کے بعد اچھی بات کہے اور ہم اس کو اس کے گزرے ہوئے وقت کا طعنہ دیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیا اترانا کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ مومنوں، اپنے صدقے کو احسان جتا کر اور کسی کو نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ عزت کا معنی دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ یقیناً بے حد امیر انسان ہیں۔ غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور ایمان ہے۔ اللہ ہماری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا زیادہ ہو اتنی طاقت سے اپنی اصلیت پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ محبت دلیلوں کو نہیں مانتی، وہ وہیں سر پھوڑتی ہے جہاں اسے نہیں پھوڑنا چاہیے۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والوں کے کلام کو سنتا ہے اور خاموش رہنے والوں کے دل کی بات جانتا ہے۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، اگر مذہب سے ہو تو ایمان بن جاتی ہے، اگر ہمسفر سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر بن جاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کسی لاپرواہ انسان کا انتظار کرنا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ کی جائے۔ مصیبت کا اترنا ہلاکت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔
ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ کہ موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔